عربی دیکھا جائے کہ اس لفظ کا تعلق کافر سے ہے یا خدا سے ہے؟ ظاہر ہے جب اللہ کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ہوگا تو ایسا کوئی لفظ لکھا بھی نہ جائے، بولا بھی نہ جائے کہ جس سے اللہ کی عظمت اور عزت پہ فرق آئے۔ اب اللہ کو دغا بازی یا اللہ کی طرف مکر یا اللہ کی طرف فریب کی نسبت کرنا، دو پیچ کی نسبت کرنا، یہ بے ادبی کے زمرے میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب ترجمہ کیا، انہوں نے کہا کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ نے مکر نہیں کیا، دغا نہیں کیا، داؤ نہیں کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب کہاں وہ ترجمہ، کہاں یہ ترجمہ؟ اس سے یہ نعرے لگانا آسان ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ والا تو وہی کہلائے گا جو اللہ کی عظمت کے جھنڈے لہرائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح قرآن کا اگر کوئی ترجمان ہے اس کا نام احمد رضا خان ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، دلیل کے ساتھ مومن اس بات پہ قربان ہے۔ اب ذرا آئیے انبیاء کرام کی طرف کہ امام احمد رضا صرف اللہ کی عزت عظمت کا وہ پہرے دار نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کی عزت و عظمت کا پہرے دار احمد رضا خان ہے، امام احمد رضا ہے۔ مشہور آیت ہے، قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور منظر یہ ہے کہ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو جا کے ان کے اوپر اپنا وہ تسلط جمانا چاہا، وہ پنجہ ان کو گاڑنا چاہا جس کا نتیجہ برائی ہوتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس کا ترجمہ علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے، جو کہ دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا البتہ عورت نے فکر کیا اس کا، یعنی زلیخا نے فکر کیا، سوچا وہ برا فعل ان کے بارے میں، حضرت یوسف کے بارے میں، اور اس نے فکر کیا عورت کا۔ اب جو کچھ عورت نے کیا وہی کچھ حضرت یوسف نے کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں جو آئی بات، جو خیال، وہی حضرت یوسف کے دل میں۔ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ اس عورت نے فکر کیا یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام نے فکر کیا عورت کا، اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی۔ اب اس ترجمے کو ایک گنجلک سا ترجمہ ہے جس سے بظاہر پڑھتے ہی دماغ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے بارے میں وہی بات آ چلی تھی جو اس عورت کے دل میں تھی، حالانکہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ نبی برائی کا ارادہ کرتا ہی نہیں ہے، نبی اتنا بڑے گناہ کا سوچتا ہی نہیں ہے، اور جو اتنا بڑے گناہ کی طرف سوچے وہ نبوت سے نکل جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی بات اور ترجمہ کر کے چلنے والے چلے گئے، لیکن عظیم المرتبت بزرگ، اللہ اکبر، اس سے بھی حضرت علامہ محمود الحسن صاحب کے ساتھ علامہ اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی، جو علماء دیوبند کے ناک کا بال ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، بہت بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی، قرآن کا ترجمہ لکھا۔ اب ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی گیا تھا، یعنی زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کا خیال، وہ جو برائی کا خیال تھا وہ جم ہی گیا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا۔ اب میں کہتا ہوں کچھ یا زیادہ یا کم، بات سیدھی سی ہے کہ حضرت یوسف نبی ہیں، اور وہ نبی کہ جو ہی زلیخا نے کہا ہے تلک میری طرف آ، وہ نبی جو پہلے کہہ چکا ہے معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواج، اللہ کی پناہ میں وہ برائی کا کیسے سوچ سکتا ہوں، اس نے تو مجھے پالا ہے، اس نے میری تربیت کی ہے۔ جو نبی چند لمحے پہلے یہ کہہ چکا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ،
وہ نبی اس کے دل میں برائی کا خیال کیسے آ سکتا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ غلط فہمیوں کو جنم دے رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ خیال زلیخا کا یا اس عورت کا ہو چلا تھا، یہ عظمت یوسف علیہ السلام کے، عظمت نبوت کے منافی ہے۔ پڑھنے والا اگر اس کو پڑھے گا تو یہ جملہ اس کو غلط فہمی میں ضرور ڈالے گا۔ اب یہی اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا؟ سنیے، موتی ہیں انہیں چنیے، سن کے سر دھنیے اور داد تحسین دیجئے، اور پھر سوچئے کہ جس شخصیت کو لوگ کچھ کہہ رہے تھے وہ کتنا بڑا عظیم قرآن کا ترجمان ہے، اس کا ایک ایک لفظ انبیاء کی عظمت پہ قربان ہے۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا، اور بے شک اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ اب حضرت یوسف کی عظمت کا دامن انہوں نے صاف کر دیا ترجمے میں کہ حضرت یوسف نے نہ خیال کیا نہ فکر کیا، نہ ان کے دل میں کچھ خیال آیا، نہ تھوڑا نہ زیادہ آیا، انہوں نے ترجمہ کیا اور ترجمے کا حق ادا کر دیا۔ اور دل دماغ گواہی دیتا ہے کہ قرآن مجید کا منشا یہی ہے کہ حضرت یوسف نے برائی کا نہ فکر کیا، نہ خیال کیا، نہ عورت کی طرف دھیان دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے برہان آ چکی تھی۔ جب برہان سامنے تھی پھر برہان کی طرف دیکھنے والا اس کا اس طرف دھیان کیسے جاتا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا عورت کا وہ ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، دلیل دیکھ لی، ارادہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کا ترجمہ۔ ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں انبیاء کرام کے بارے میں۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اس کا ترجمہ علامہ محمود الحسن صاحب کرتے ہیں، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو، مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو۔ یہ آیت کا ترجمہ کیا علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب چلے غصہ ہو کر اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے قدرت اللہ کی جو ہے اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ یہ قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً یہ صحیح نہیں ہے، کسی طرح بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ میں غصے ہو کے اللہ سے جا رہا ہوں اور اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے میں نکل جاؤں گا۔ یہ کوئی گناہگار آدمی بھی ایسا نہیں سوچتا کہ میں جا رہا ہوں اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا۔ یہ گمان جب ایک گناہگار نہیں کر سکتا، ایک نبی کیسے کر سکتا ہے؟ اب اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا دامن بھی صاف کر دیا اور قرآن مجید کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ سنیے، سر دھنیے، کہتے ہیں تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ کہاں یہ ترجمہ کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، یہ ترجمہ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم حضرت یونس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، یعنی ہم اپنے نبی پر مہربانی فرمائیں گے، ہم اس پر لطف و عنایت فرمائیں گے۔ اب یہاں حضرات کیونکہ ضد پر اڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ کہنے لگے نقدرہ قدرت سے ہے، قدرت کا معنی گرفت ہے، پکڑ ہے، تسلط ہے، تو تم نے یہ تنگی کا معنی کہاں سے لے لیا؟ لیکن قرآن مجید اپنے رخ سے نقاب اٹھاتا ہے تو خزانے بھی نور کے آپ عطا فرماتا ہے۔ امام احمد رضا نے قرآن کی آیت پیش کی، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یبسط اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، یبسط رزق کو وسیع کر دیتا ہے، وَيَقْدِرْ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا یہاں یقدر سے نقدر ہے، یہاں اسی لفظ کا وہی مادہ ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقدر
تنگی کے معنی میں آ رہا ہے، اس لیے فرمایا میں نے تو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھ کر اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کر کے قرآن کا بھی حق ادا کر دیا ہے، نبی کے دامن پہ بھی دھبا نہیں لگنے دیا ہے۔ یہی کمال ہے ترجمان قرآن کا، یہی کارنامہ ہے امام احمد رضا خان کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف بات پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ امام احمد رضا اس مرد کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے لیے بھی پہرے دار بن کے کھڑا ہے، اور قرآن مجید کی سے میں نے مثال دی۔ پھر وہی احمد رضا خان انبیاء کرام کی عزت و عظمت کا بھی ایک چوکی دار اور پہرے دار بن کے کھڑا ہے۔ کس طریقے سے انبیاء کی عزت عظمت کا دامن صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اسے دھوتے ہوئے صاف فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ خود سوچیں، جو شخص اللہ کے نبیوں کی عزت و عظمت، قرآن مجید کا بھی حق ادا ہوتا جائے، اللہ کے نبیوں کی عزت کا سلسلہ بھی بالکل نکھر کے صاف سامنے آئے، اور پھر وہ اپنے نبی کے بارے میں کتنا حساس ہوگا، اسے اپنے نبی کا کتنا پاس ہوگا۔ اب ذرا دل کے اوپر ہاتھ دھریے اور غور کیجئے، قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، بہت قابل غور بات ہے۔ اس کا ترجمہ کیا علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے، وہ کہتے ہیں تاکہ معاف کرے تجھ کو، نبی پاک کو کہا جا رہا ہے، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ نبی پاک کو فرما رہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آگے ہو چکے تیرے گناہ، یعنی آپ سے پہلے ہو چکے ہیں آپ سے گناہ نبوت سے پہلے، اور جو پیچھے رہے گناہ جو بعد میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے، سیدھا ترجمہ اللہ اگلے پچھلے تیرے گناہ معاف کرے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک دو جماعت پڑھا ہوا آدمی، ان پڑھ آدمی بھی سمجھے گا کہ نبی پاک نے پہلے بھی کچھ گناہ کیے تھے اور کچھ بعد میں بھی حضور نے گناہ کیے ہیں، جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے اسی آیت کا ترجمہ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا، وہ کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ انہوں نے وہ لفظوں کا معاملہ بھی صاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں۔ اب آپ کوئی امت مسلمہ کا فرد، کسی مذہب کا، کسی طبقے کا، کسی فرقے کا آدمی اس ترجمے کو پڑھ کر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ حضور سے پہلے بھی کچھ خطائیں ہوئیں، کچھ حضور سے بعد میں بھی خطائیں ہوئیں، جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اظہار سے پہلے بھی حضور گناہگار تھے اور حضور سے بعد میں بھی گناہ ہوئے، تو جو نبی خود گناہگار ہے، جس سے پہلے خود خطائیں ہو رہی ہیں، وہ دوسروں کو پاکیزگی کا درس کیا دے گا؟ اس نبی سے اگر ایک جگہ پر بھی، یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے کہ اگر نبی ایک جگہ پر بھی خطا کر گیا ہے، غلطی کر گیا ہے، تو اگر ایک جگہ پہ خطا واضح ہوئی یا امکان ہو گیا تو پھر دوسرا بھی دروازہ کھل گیا کہ دوسری جگہ پہ بھی اس سے خطا ہوگی، تیسری جگہ پہ بھی۔ پھر تو قرآن مجید کے بارے میں بھی انگلی رکھی جا سکے گی کہ ہو سکتا ہے نبی سے قرآن پہنچانے میں خطا ہوئی ہو سکتا ہے یہ آیت پہنچانے میں خطا ہوئی ہو سکتا ہے اس صورت کو پہنچانے میں خطا ہوئی ہو۔ اگر خطا کا دروازہ، گناہ کا دروازہ نبی کی زندگی کے لیے کھول دیا جائے تو پورے کا پورا دین دڑام کر کے زمین پہ آ جاتا ہے، نہ توحید بچتی ہے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، کچھ بھی پیچھے نہیں رہتا۔ جب تک نبوت کو پاک نہ مانا جائے، نبوت کو گناہوں سے پاک نہ مانا جائے، تب تک نہ اسلام باقی رہتا ہے، نہ قرآن باقی رہتا ہے، نہ توحید باقی رہتی ہے۔ اسی لیے عصمت انبیاء اور خصوصاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہر خطا سے، ہر عیب سے منزہ ماننا ضروری ہے، پاک ماننا ضروری ہے، ہر عیب سے پاک ماننا، اور ایسا پاک ماننا۔ امام احمد رضا نے کتنی حسین جملہ کہا، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں